الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان کا دوسرا جمعہ ہے 2026۔ ایک ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو رمضان کی حکمت بیان کی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنے۔ تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو۔ جہاں انسان کو ڈر ہوتا ہے وہیں بچتا ہے، اس لیے ڈرنے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کن چیزوں سے بچانا چاہ رہے ہیں جن سے ہم بچتے نہیں ہیں، تو ہمیں پھر اللہ نے رمضان کے روزے دے دیے تاکہ ہمارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ انسان کے گرد ایک خواہشات کا سمندر ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہی وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ جس کا دل چاہتا ہے، جس کام کا، وہ کام انسان سوچتا ہے کہ میں کر لوں۔ ان کاموں میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے کرنے میں نہ آپ کو کوئی نقصان ہے نہ معاشرے کو کوئی نقصان ہے، اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے میں آپ کو بھی نقصان ہے، یا آپ کو نہ ہو لیکن آپ کی وجہ سے سوسائٹی کو، معاشرے کو نقصان ہوگا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر ایک کی جب پسند ناپسند ہو سکتی ہے تو اللہ کی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ جو کافر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پسند کر سکتا ہوں چیزوں کو، اللہ کی کوئی پسند ہے ہی نہیں، سرے سے اللہ کو کچھ پسند ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے جیسے تمہیں بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں سے تم نفرت کرتے ہو، ایسے ہی مجھے بھی بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں اور بہت سی چیزوں سے میں نفرت کرتا ہوں۔ لیکن انسان کے اور اللہ کے پسند ناپسند میں ایک بڑا فرق ہے۔ انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تحبوا شیئا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہو خیر شر لکم، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ لیکن اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی چیز کو پسند کرے اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور وہ کسی چیز کو ناپسند کرے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ کے لیے یہ ممکن، اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی خواہش ہے کہ بس جو چیز اس کو پسند آ رہی ہے لپ کے اس کی طرف مل جائے کسی طریقے سے۔ اس کے بارے میں دو باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ پہلی بات، تم جس چیز کو بھی چاہ رہے ہو کہ یہ مجھے مل جائے یا یہ خواہش میری پوری ہو جائے، پہلا اصول تو وہی جو ابھی بیان کیا۔ ضروری نہیں ہے تم اس کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے فائدہ مند بھی ہو، عین ممکن ہے تم چاہ رہے ہو کہ ملے اور نقصان ہو جائے تمہیں۔ دوسری بات یہ، ام للانسان ما تمنا، تم جو چاہو گے وہ ویسے بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ پسند ناپسند کی بات تو وہ شخص کرے نا جو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں جو چاہوں گا مجھے مل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا میں، جس چیز کی تم تمنا کرو وہ تمہیں لازمی مل جائے۔ یہ بحث ہی فضول ہے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، جو تم چاہو گے تو چاہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کر دیں چاہ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت کچھ ہر وقت چاہ رہے ہوتے ہیں، میں سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں، میری جاب لگ جائے، میرا بزنس چمک اٹھے، مجھے یہ یہاں شادی ہو جائے، یہ بچہ میرا انسان کا بچہ بن جائے۔ تو سوچتے رہیں بیٹھ کے۔ اہل اللہ جتنے بھی اللہ والے لوگ گزرے ہیں، وہ ایک بات سب میں مشترک تھی، وہ مشترک یہ تھی کہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دو اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ۔ حدیث میں بھی یہ مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے، من سخط فلہ السخط ومن رضی فلہ الرضا۔ ہم بہت سے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک پریشان ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ،
دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو راضی ہوتے ہیں کہ بھائی چلو جو بھی ہے ٹھیک ہے، میری یہ خواہش پوری ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں پوری ہوئی تو بھی کیا ہے چلے گا، اللہ کا جو میرے ساتھ معاملہ ہو میں اس پہ راضی ہوں۔ تو نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو جو اللہ سے اس معاملے پہ راضی ہوگا، تقدیر پہ راضی ہوگا کہ جو ہے ٹھیک ہے، بس نہیں آ رہا پیسہ، میں کسی کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں وہ کام خراب ہو رہا ہے، جاب نہیں مل رہی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، چلاؤ اسی طریقے سے۔ تو نبی نے فرمایا مر رضی فلہ الرضا، جو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے گا اسے وہاں سے بھی ریٹرن میں کیا ملے گی؟ رضا، اللہ بھی راضی ہوگا اس سے۔ اور جو ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے پاس نا ابھی کچھ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے جاب نہیں ملتی، اور میں جا کے ان کو مجبوری بھی بتاتا ہوں کہ آپ مجھ پہ کچھ طرز کھائیں، مجھے ہر جگہ سے دھتکارا جا رہا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے جاب دیں۔ میں نے کہا اس طرح بالکل بھی نہیں ملے گی، جہاں ملنی ہوگی نا وہاں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ریجیکٹڈ ان کے سامنے شو کر دو گے تو وہ کہیں گے کہ تو ہر جگہ سے دھتکارا ہوا، ہم تجھے کیوں رکھیں؟ کوئی نہ کوئی فالٹ تو ہوگا نا تیرے اندر۔ رشتہ لینے میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے شو کرتے ہیں جیسے مرے جا رہے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے سامنے والی پارٹی کہ اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا۔ یہ بات خوب سمجھ لو، مجبور اور قسم پرسی دکھانے والا اس کو صرف زکوٰۃ مل سکتی ہے، اس کو جاب بولو نہیں مل۔ تو یہ جو اسٹائل ہے نا کہ جا کے کہنا کہ مجھے نہیں مل رہی سر پلیز پلیز پلیز، یہ نہیں چلتا۔ جو بھی جاب دینے والا آپ کو اس لیے جاب دے گا اپنے فائدے کے لیے، تو وہ دیکھے گا کہ یہ میرے کام کا ہے یا نہیں ہے، وہ کہے گا یہ تو دھتکارا ہوا ہے، یہ تو مرا جا رہا ہے۔ استغنا کے ساتھ جب انسان زندگی گزارتا ہے اس کے دنیا کے کام بھی بنتے ہیں اور آخرت کے کام بھی بنتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا کہ ام للانسان ما تمنا، تمہاری ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی، تو کیا کرنا ہوگا؟ جو خواہشات پوری ہو جائیں اللہ کا شکر، جو پوری نہ ہو ان میں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد۔ من رضی فلہ الرضا، حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، تو ادھر سے رپلائی میں کیا ملے گا اس کو؟ اللہ کی طرف سے رضا ملے گی، اللہ بھی راضی ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ راضی ہو کے کیا ہو جائے گا؟ جب حالات ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تو اللہ راضی ہو تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیٹ میں روٹی ہونی چاہیے اور لائف ہماری کیسی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ کو روزہ، مجھے بھی، میرا بھی ہے، سب روزے رکھے ہوئے ہیں، تو اگر بول دینا، کہہ رہے ہیں لوگ، بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ اگر راضی ہو تو کیا فائدہ، کیا ہے؟ پیٹ میں روٹی ہونی چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، عزت ہو، شہرت ہو، خوشیاں ہو تو فائدہ ہے۔ بھائی ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا وہ بار بار یہ غیر مسلموں کی مثالیں دے رہا ہوتا ہے، دیکھو یہ مغربی دنیا یہ مذہب کو فالو نہیں کرتے، کیسی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے تو کیا کر معاذ اللہ نے کیا کر لیا ان سے ناراض ہو کے؟ بھائی مزے میں تو وہی ہے نا۔ اور مسلمانوں سے اگر اللہ راضی بھی ہے تو اس راضی ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ پٹ رہے ہیں چاروں طرف سے، مارے کھا رہے ہیں چاروں طرف سے، غربت، مہنگائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنی چیزیں ہیں کہ وغیرہ بھی ہلکا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا کا مطلب، اللہ کی رضا کی ویلیو ان لوگوں کے دل میں ہوتی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کے لیے سب سے ہلکا اور سستا لفظ کیا ہے؟ اللہ راضی ہے، اس سے کوئی، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور یہ جو باتیں ہیں نا کہ اتنے خوش ہیں، یہ مشرکین مکہ پہلے اس سے زیادہ کر چکے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہمارا مال اور یہ اور وہ، تو اللہ بار بار کہتا تھا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ میں تم سے خوش ہوں، سنستدرجہم، یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ڈھیل جب دشمن کو دی جاتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ پھانسی کے مجرم کو پھانسی سے پہلے اچھا رکھا جاتا ہے، اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ میرے اور آپ سے کبھی حکومت نے ہماری آخری خواہش پوچھی؟ شادی شدہ لوگوں سے کبھی پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ کنواروں کی آخری خواہش کچھ اور ہوتی ہے، شادی شدہوں کی آخری خواہش دونوں کی بالکل اپوزٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ تو خلاصہ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، میں کسی اور طرف چل نکلا ہوں کہ جو دنیا کی خوشحالی ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے۔ باقی اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے یہ ان سے پوچھو جو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ آخرت میں انہی کو نوازے گا جن سے اللہ خوش ہوگا، اور یہ دنیا کی نعمتوں کو تو اللہ یہ کہتے ہیں نا کوئی شے ہی نہیں ہے، تو کچھ ہے ہی نہیں اللہ کی نظر میں۔ مچھر کا پر دیکھو، شہید سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے لیے جان دے دے۔ کمال کی بات یہ ہے، کوئی کافر اس پہ اشکال کر سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے جان دے دی تو اللہ نے تو جان ہی لے لی اس کی، اب کیا رہ گیا اس بیچارے کے پاس؟ کیا خیال ہے بھائی
سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جان دے دینا، جو بارڈر پہ ہمارے فوجی دے رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے جو عسکری طاقتیں ہیں نا، جہاں دفاع کی بات آئے ان کو سپورٹ کیا کرو۔ غلط کمنٹ جب میں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا ہمارے کنٹری کے خلاف ہے، جتنی بھی بڑی عالمی طاقتیں ہیں، تو اس لیے جو لڑنے والے لوگ ہیں نا، ان کو ہلکا نہیں لیا کرو، ان کو سپورٹ کیا کرو۔ غیرت دکھاؤ، بے غیرتی مت دکھاؤ۔ سیاسی اختلافات چھوڑ کے جو فوجی لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو۔ اس وقت جب چھتر لگیں گے نا سب کے، تو لگ چکے ہیں، لیبیا میں بھی لگ چکے ہیں، عراق میں بھی لگ چکے ہیں، شام میں بھی لگ چکے ہیں، اور خدا کی قسم وہ چھتر کم ہیں جو میرے اور آپ کے لگیں گے، وہ سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ بھول جاؤ گے غزہ کو اور باقی ساری دنیا کو۔ آج کل نیوز آ رہی ہے نا، میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ ابھی بھی پاگل ہوئے ہیں، دماغ سیٹ نہیں ہے ان کا۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے اپنے فوجیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہاں کا اسلام؟ میرے بھائی مسلمانوں کے لیے تو لڑ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنی جان مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو ملک بچا رہے ہیں، اور یہ ملک بھی مسلمانوں کا ملک ہے۔ ایسے ایسے صحافی ہیں، اتنی غلاظت، اتنا گند پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں، اور ان میں میجورٹی وہ ہے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اتنی تلبیس، اتنا حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کیا جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کی جب فوج کمزور ہوتی ہے نا، تو فوج کا نقصان نہیں ہوتا اتنا، پبلک گئی بیڑا غرق۔ اور حیرت کی بات ہے، کئی اسلامی ملکوں کے حالات، ایران کا دیکھو کیا کیا ہے، تو یہ ایک ایک کر کے نمبر آئے گا سب کا۔ پھر خیر کہیں اور کو جا رہا ہوں میں، بات کیا چل رہی تھی دماغ سے نکل گیا، نہیں میں وہ بات کر رہا تھا شادی شدہ کو چاہیے کہ دونوں کا الگ الگ سوچ ہوتی ہے۔ خیر، تو سارا مسئلہ ہے برداشت کا، خواہشات پورا ہر ایک پوری کرنا چاہتا ہے۔ میں بتا رہا تھا شہید کی مثال، کہ شہید اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن ملتا کیا اس کو؟ اس کی تو جان ہی گئی۔ تو سب سے بڑا اشکال تو یہاں ہوگا، جس نے خدا کے لیے، اللہ کے لیے جان دی ہے، اللہ کے لیے جس نے قربانی دی ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ملا، اس سے تو اللہ نے جان ہی لے لی، تو رہ کیا گیا اس کے پاس؟ تو بھائی یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے، اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھو یا تو خدا ہے یا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی نا۔ ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے نا، تو جنہوں نے منطق پڑھی ہے، تو وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے، یا تو یہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ اس کی اتنی صورتیں، یا تو یہ صورت ہوگی یا یہ صورت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ، اس سے آدمی رزلٹ، نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بھائی اس کی دو صورتیں ہی بن سکتی ہیں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ جتنے امکانات ہوتے ہیں نا، اس کو آپ جب کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو اس کے پہلے جتنے بھی امکانات ہوتے ہیں ان امکانات کو کھول دینا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ نا، تو اس میں یہ سوچا کرو اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ ممکن ہے، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ مثلا جمشید نے پیسے مانگے آپ سے، تو آپ نے اس کو پہلے ایسے نہیں اٹھا کے پکڑا دیا، آپ کہو یا تو میں اس کو پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا۔ اگر میں پیسے دوں گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لے کے بھاگ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لے کے بھاگے، لے کے بھاگ گیا پھر تو گلی مک گئی، نہیں بھاگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں پروفٹ ہو سکتا ہے کاروبار میں پروفٹ نہ ہو۔ اگر کاروبار میں پروفٹ نہیں ہوا تو بھی بیڑا غرق، اور اگر پروفٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے جو اوریجنل پروفٹ ہے وہ یہ بتائے، اور ہو سکتا ہے چھپائے۔ پھر اگر یہ اوریجنل پروفٹ بتائے گا تو ہو سکتا ہے 2-4 مہینے مجھے دے، اس کے بعد نہ دے، اور ہو سکتا ہے 2-4 مہینے بھی نہ دے۔ اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے، یہ تو ایک والی صورت ہے نا، اس کو توڑ رہے ہیں آپ، اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف یہی ہے کہ پیسے میرے محفوظ۔ ایک دم اینڈ پہ درست نتیجے پہ پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے؟ نتیجہ نکلا کہ نہیں دینے جمشید کو پیسے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تجزیہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جمشید پیسے مانگ رہا ہے، بزنس مجھے کما کے دے گا، یہ لے۔ او بھائی سارے امکانات پہ غور کرو، نہیں دیے پیسے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ناراض یا تو ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو اس کی ناراضی سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ناراضی سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے، ہو سکتا ہے نقصان نہیں پہنچائے، نہیں پہنچائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقصان پہنچائے تو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے وہ سسرال سے اس کا تعلق ہے، یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ پیسوں کے نقصان سے زیادہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے غور کر لو، اور اگر ایسا نہیں ہے چل پتلی گلی سے نکل۔ اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا۔ تو ہر چیز میں یہ سوچا کرے، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آئے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تم ہارٹ پیشنٹ ہو، کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، تو مرنے میں پھر یہ سوچ لیا کریں، جب ٹینشن ہونا میں مر نہ جاؤں کہیں، تو آپ بولو یا تو میں واقعی مر جاؤں گا یا بالکل نہیں مروں گا۔ اگر مر گیا
ختم کہانی, نہیں مرا تو آگے جا کے مر جاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو تجزیہ کیا کریں گے, یا تو یہ ہوگا, یا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عمران خان جیل سے چھوٹ جائے گا, میں کہتا ہوں یا تو چھوٹ جائے گا یا نہیں چھوٹے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ وغیرہ وغیرہ. اب میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرتا آگے. تو کیا ہو جائے گا, یعنی اس کا اینڈنگ پوائنٹ یہ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میں اور آپ مر جائیں گے. کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے, ویسے بھی کیا ہو جائے گا ہے بھائی, مر جائیں گے. وہ ایک چٹکلا ہے نا, روزے میں ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے آپ لوگ, چائے تو پی نہیں سکتے. وہ ایک آدمی انٹرویو لینے کے لیے, وہ اینکر ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے, جا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے پاس 2 بکرے تھے. اچھا میں نے یہ لطیفہ سنایا تو اس کے بعد سے یہ میڈیا پہ گھوم گیا. میں نے میڈیا سے نہیں اٹھایا تھا, لوگوں نے مجھ سے اٹھا کے آگے چلایا ہوگا. ایک آدمی کے 2 بکرے تھے, ایک کالا اور ایک سفید. ٹی وی کے جو اینکر ہوتے ہیں, جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں, ان کو تھوڑی سی ہوتا ہے جا کے لوگوں سے پوچھنا کیا ہوتا ہے, وہ مسجد میں بتانا مناسب نہیں. تو وہ جا کے کہنے لگا یہ کالے والے بکرے کے بارے میں, کہا یہ بکرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بکرا ہے. اور یہ سفید یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی میرا ہے. اچھا بھائی اس کالے والے کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا گھاس کھلاتا ہوں. نہیں, نے کہا ان دونوں بکروں کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہا کالے والے کو کہتے ہیں گھاس, اور سفید کو کہہ رہے اس کو بھی گھاس. ان دونوں کو تم نہلاتے ہو؟ کہتے کالے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا سفید والے کے بارے میں؟ نے کہا بھائی کالے والے کا بتا دے پہلے. کہہ رہے ہاں نہلاتا ہوں. اور کہہ رہے سفید کو, کہہ رہے اس کو بھی نہلاتا ہوں. ان کو چرانے کے لیے ٹہلانے کے لیے لے کے نکلتے ہو, کہ تو کالے والے کی بات کر رہے ہیں سفید والے کی بات کر رہے ہیں؟ کالے والے کا بتاتے. کہہ رہے ہاں ٹہلاتا ہوں. اور سفید کہہ رہے اس کو بھی ٹہلاتا ہوں. جن لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اس طرح. پاکستان میں ویلے بہت ہیں, میں نے دیکھا ہے. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ کتنا فارغ ہے. تو اور پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے روزگار نہیں مل رہا. تیرے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ تو فارغ ترین آدمی ہے, تجھے کہاں سے ملے گا روزگار, اور ملے گا بھی تو بیڑا غرق کرے گا. تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کیوں اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے, کالا والا سفید, جب دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے تو پھر یہ کہہ دیا کرے نا ہاں بھائی دونوں کو نہلاتا بھی ہوں, دونوں کو گھاس بھی کھلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ کالا والا میرا ہے. کہتے ہیں اور سفید والا, کہہ رہے وہ بھی میرا ہے. اس کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا. تو خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں بریک لگانی پڑتی ہے. خوش قسمت لوگ وہ ہیں جب ان کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں, بلکہ اللہ کے لیے خواہشات کو ذبح کر دیں. جن میں شہید سب سے پہلے ہے. سب سے زیادہ سب سے بڑی قربانی خدا کے لیے کس کی ہوتی ہے؟ شہید کی ہوتی ہے. شہید کی قربانی چونکہ زیادہ ہے تو میرے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تو اس سے جان لے رہا ہے, اس کو بیچارے کو کیا ملا؟ یہی اس کا جواب ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. اگر یہ دار الجزا ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا میں شہید کو نوازا جاتا کہ اللہ وہ شہید ہوا, اللہ اس کو اسی وقت دوبارہ زندہ کر دیتا کہ جا بھئی عیاشی کر. لیکن یہاں لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, اور قربانی دینے کے بعد ان سے دنیا کی سب سے بڑی دولت جسے زندگی کہا جاتا ہے وہ زندگی چھن جاتی ہے. اب یا تو یہ اللہ پہ اشکال ہے, اے اللہ تیرے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا, یا پھر میرے بھائی اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. یہ ایسے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں ہم, خواب ہے. اصل وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت کی زندگی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک وہ آخرت دماغ میں آئے گی نہیں نا, کامیابی اور ناکامی اور اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا. دیکھو کافر 180 ڈگری پہ ہوتا ہے مسلمان سے, وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں. مسلمان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے خوشیاں مل رہی ہیں غم مل رہے ہیں. مسلمان کو سب سے پہلے اس سے غرض ہے کہ یہ خوشیوں میں اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. حرام کما کے بھی خوشیاں مل جاتی ہیں نا لوگوں کو, پیسہ کما لیتے ہیں. انسانوں کو قتل کر کے بھی لوگ عیاشی کرتے ہیں, تو عیاشی تو ہے وہ بھی, لیکن اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے بھائی, اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ والی خواہشات نہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں, وہ خواہشات جن کو مذہب نے حرام قرار دیا ہے. آج خواہشات کنٹرول کرنے کافر بھی کرتا ہے, لیکن کون سی خواہشات؟ جس کا اس کی صحت سے تعلق ہے, یا بہت نیک ہوگا تو وہ جس کا انسانیت سے تعلق ہے, بس وہ خواہشات کنٹرول کر لے گا. جگہ جگہ تھوکیں گے نہیں وہ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. گاڑی غلط پارک نہیں کریں گے, ان کو پتا ہے لوگوں کو اس سے کیا ہوتی ہے تکلیف. یہ انسانیت ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو جو انسانوں کے لیے کچھ کرے گا اس کو انسانوں سے اس کا بدلہ مل جائے گا, اور پورا بدلہ ملتا بھی نہیں ہے کیونکہ انسان دے ہی نہیں سکتا نا بدلہ. کوئی کسی انسان کے لیے جان دے دے تو کیا بدلہ دے دیا اس انسان نے اس کو؟ بھائی عاشقین مرتے ہیں نا, خودکشیاں کرتے ہیں, تو کیا ان کی معشوقہ کیا
کچھ بھی نہیں ہوتا, فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتی قبر پہ. جمشید کے ساتھ گھوم رہی ہوگی تھوڑے دنوں میں. کل کوئی کہنے لگا کہ آپ فلاں کو جانتے ہیں, میں نے کہا نہیں, میں صرف جمشید کو جانتا ہوں. فی الحال میرا کوئی سسرال, میرے سسرال میں کوئی جمشید نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آپ سمجھو کہ شاید مفتی صاحب اپنا غصہ یہاں نکال رہے ہیں, یہ لیبل لگا. یہ ابھی تک میرے سالوں میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی جمشید نام کا بندہ ہو. ہاں کوئی پیدا ہو گیا, اس کا نام ابا نے جمشید رکھ دیا, تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق. تو یہ صرف ایک کیریکٹر ہے, کردار ہے, اس کو سیریس نہ لیں آپ. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو. انسان اور جانور میں جو فرق ہے, جانور ہر جگہ منہ مارتا ہے, اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. انسان ہر جگہ منہ نہیں مارتا, اسے اچھے برے کی تمیز ہے. اسے پتا ہے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں غصہ برداشت کرنا ہے, کہاں کمانا ہے, کہاں نہیں کمانا ہے, کہاں محنت کرنی ہے کاروبار کے لیے, اور کہاں اس محنت کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا ہے. اور اگر غصہ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے, اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے صدقہ اور خیرات کرنا ہے. یہ ساری چیزیں, اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ ساری کی ساری خواہشات ہیں جو دن بھر میں ہمارے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں نے تم پہ روزے فرض کیے لعلکم تتقون, تاکہ تمہاری جو پاور ہے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی, اس پاور میں اضافہ ہو جائے. دیکھو انسان کی مثال ہے, بلکہ تو ہر مخلوق پہ, کہ آپ اپنی جو طاقت استعمال کرتے ہو وہ طاقت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. دیکھو کوئی چیز استعمال کرو گے نا تو استعمال سے چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے دفتر میں کرسی آپ استعمال کر رہے ہو, بیٹھتے ہو بیٹھتے ہو بیٹھتے ہو, ایک دن کے بعد اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑے آپ پہنتے ہو, پہنتے 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 استعمال کرتے کرتے پرانے ہو جاتے ہیں, پرانے ہو جاتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں پرانے, ایسے ہی کہتے ہیں, پرانے ہو جاتے ہیں وہ کپڑے. ہر چیز استعمال کے بعد آہستہ 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 ریٹائر ہونے لگتی ہے وہ چیز. لیکن انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, ان صلاحیتوں کو جب وہ استعمال کرتا ہے تو وہ صلاحیتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں نا, جم میں دیکھو جو باڈی بلڈر ویٹ اٹھاتے ہیں شروع میں بہت کم, 1-1 کلو 2-2 کلو, آہستہ آہستہ ایک دن آتا ہے اتنا وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے. بھائی دفتروں میں بھی لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, مشکل ہوتا ہے ان کے لیے شروع میں. ایک دن جب بغیرت بن جاتے ہیں, تفصیل پھر کبھی اکیلے میں آئیں گے تو آپ کو بتاؤں. ویٹ لفٹنگ روحانی طور پہ بھی ہوتی ہے اور بولو جسمانی طور پہ بھی ہوتی ہے. خیر, تو غیرت میں بھی آگے جا سکتا ہے آدمی, بغیرتی میں بھی آگے جا سکتا ہے. جو قوت استعمال ہوگی وہ قوت انسان میں آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. جو چلتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں واک کریں, وہ کہتے ہیں ہم سے چلا نہیں جاتا, ڈاکٹر کہے گا تھوڑا تھوڑا چلنا تو شروع کریں, تھوڑا تھوڑا تو چلے نا. نہیں ڈاکٹر صاحب, ابے 4 قدم چل لے, کل 5 چل لے نا, میرے پاس بھی تو چل کے آیا ہے نا. بھائی چھت پھٹی تھی, وہاں سے ہیلی کاپٹر سے تھوڑی تجھے اتارا گیا ہے, گاڑی میں آیا ہوگا تو کلینک تک گاڑی سے تو چل کے ہی آیا ہے نا, تھوڑا سا چل لو. دیکھو جو کام مشکل لگ رہا ہو نا, تھوڑا کر لو, جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو, آہستہ آہستہ خود زیادہ کی عادت پڑے گی. جاگنگ نہیں ہو رہی, میں نے طویل عرصے تک جاگنگ چھوڑ دی تھی, مدرسے میں مصروف تھا, تو مجھے یاد ہے جب کئی سال کے بعد جا کے میں نے جاگنگ کی تو 1 چکر گراؤنڈ کا لگایا ہے. اس کے بعد جب واش روم سے بیٹھ کے اٹھتا تھا نا, 1 مہینے تک پتا چلتا تھا کہ اٹھا ہی نہیں آ رہا. حالانکہ میں بچپن میں بہت کھیلتا تھا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پروگرام کیا ہونے والا ہے, اڑنے والا ہے. میں نے کہا اب لوگ کہتے ہیں نہیں ہو رہا, بھائی نہیں ہو رہا, یہ تو بہت بڑا عیب ہے کہ آپ نے 1 چکر لگایا آپ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کام کرنا ہے, یہ تو لازمی کرنا ہے. تو پھر ایسا بھاگے کہ اب پکڑائی میں ہی نہیں آ رہے. الحمدللہ میں اگر کسی سے قرضہ لے کے بھاگنا چاہوں نا, بڑے آرام سے بھاگ سکتا ہوں الحمدللہ, لیکن میں لیتا نہیں ہوں قرضہ لوگوں سے, اللہ نے بچایا ہوا ہے. ہر آدمی قرضہ لے کے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ بھاگا جاتا نہیں ہے. تو جو کام مشکل لگ رہا ہے وہ کرنا شروع کرو, کرتے کرتے کیا ہو جاؤ گے, عادت پڑ جائے گی اور وہ مشکل آسان ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں ہم سے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, کوئی بھی انٹی نظر آئے, کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئے, بس مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے, آپ اس کو دیکھ لو گے نا تو دیکھنے کی عادت بڑھے گی. شروع میں تو ایسا ہوگا کہ چلو اس کو دیکھ لو, اس کو نہیں دیکھو, یا ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں, دیکھ لو یار یہ والی ریل یہ بڑی کوئی خوبصورت لگ رہی ہے. شروع میں تو ایسا ہوگا, خدا کی قسم یہ چیز آپ کو ایسا کھینچے گی نا, بڈھے ہو جاؤ گے اور بد نظری نہیں چھوٹے گی اور ٹھرکی بنو گے, ٹھرکی بن جاؤ. یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ عنصر انسان میں, کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ میرا دل بھر جائے گا, تو جب دل میرا بھر جائے گا تو میں چھوڑ دوں گا. نہ آج تک کوئی اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا مائی کا لال جو عورتوں کو اس نیت سے دیکھتا ہو کہ میرا دل بھر جائے تو میں چھوڑ دوں گا. تیرا دل نہیں بھرے گا, تو مرتے ہوئے بھی چاہے گا کہ کوئی نرس میرا علاج کر رہی ہو. جمشید سے علاج نہیں کرانا میں نے, کینسر میں سڑ رہا ہوگا, مر رہا ہوگا. ٹھرکی ہوتے ہیں, آپ نے بھی سوسائٹی میں دیکھے ہوں گے, یہ کیسے بن جاتے ہیں ٹھرکی, یہ اسی طرح بنتے ہیں کہ نظر کنٹرول ہی نہیں ہے. دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو
لو، دیکھتے 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 جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے. خوب یاد رکھو، ٹھڑک ختم بولو نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسے ہے، شدید بھوک لگ رہی ہو، آپ نے افطاری میں کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا آپ کا، خواہش ختم، لیکن آئے تو دیکھا کہ مسجد میں افطاری چل رہی ہے، وہ کچھ الگ قسم کے پکوڑے کھا رہا ہے، وہ الگ قسم کی چاٹ کھا رہا ہے، وہاں جا کے دو نوالے وہاں بھی مار لیے، دو نوالے وہاں بھی مار لیے. یہ خواہش نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھڑک. یہ ختم نہیں ہو سکتی. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دفعہ جب کھا لے نا تو پھر ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کون کیا کھا رہا ہے، کہہ رہے ہیں یار ہم نے کھا لیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہے، اپنے اوپر بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہو نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی ٹائم پہ کھانا کھا لیا، بس کھا لیا یار، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، کون کیا کھا رہا ہے ہماری بلا سے کھاتا رہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر کچھ اس کی پلیٹ میں دیکھا تو وہ کیا کھا رہا ہے. تو یہ صرف خوراک میں نہیں ہے، یہ نظر میں بھی ہے. جن کو فحش موویز دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اللہ بچائے اس لعنت سے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آج دیکھ لو کل سے چھوڑ دوں گا. نہ، وہ کل کبھی بھی نہیں آئے. تو قبر میں بھی چاہے گا کہ تیرے لیے یہ اس گند کا انتظام کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. بریکیں وریکیں نہیں ہیں اس فیلڈ میں. اور یاد رکھو، یہ بد نظری سے جو بے سکونی ہوتی ہے نا، خوشی اور سکون کی زندگی وہی گزارتے ہیں جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں. سکون انہی کی زندگی، ان کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے، بس دیکھا ہی نہیں کچھ انہوں نے اس کے علاوہ. اور جو نظر کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، ایک سے ایک چہرہ دیکھ رہا ہے، اپنی والی کتنی بھی خوبصورت ہو وہ اچھی لگے گی؟ تو کہاں لگے گی بھائی؟ جب 20 قسم کی ڈشیں سامنے آتی ہیں تو یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا یہ کھاؤں یہ کھاؤں. میں تبھی میں دعوت میں کہتا ہوں بھائی ایک دو کھانے رکھو، آدمی تمیز سے کھا تو لے. حضرت یہ بھی دونے والے ذرا اس سے بھی لے لیں. ابے دونے پیٹ تو اسپیس پیٹ میں اتنی نہیں ہے کہ دونے والے یہاں سے بھی دو، وہاں سے بھی دو، وہاں سے بھی، پھر ہم اپنی مرضی کا کھانا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے پاس ایکسٹرا اسپیس ہے، ایکسٹرا میموری کارڈ ہے، ان کے پاس اسپیس ہی اسپیس ہے، کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے. تو خواہش پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ کنٹرولنگ پاور ہی ختم. نظر کا بھی ایسا ہی ہے. اچھا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں نا، غصہ چیخنا چلانا، وہ سمجھتے ہیں کہ میں غصہ جاری کر کے ٹھنڈا ہو جاؤں گا. ہو جاؤ گے اس وقت، لیکن آپ کے اندر غصے کو کنٹرول کرنے کی پاور آہستہ آہستہ ختم ہوگی. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا غصہ جب بہت آ رہا ہو تو نکال دینا چاہیے، اس سے انسان ہلکا ہو جاتے ہیں، بالکل غلط کانسیپٹ ہے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. جاری کر کے آپ ٹھنڈے ہو جاؤ گے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی انٹی دیکھ رہی ہے، دیکھ کے ٹھڑک وقتی پوری ہو گئی، اگلی انٹی آئے گی اور دل کرے گا کہ اس کو بھی دیکھو. اور جس نے نظر کی حفاظت کر لی، چند دفعہ اس کو تکلیف ہوگی، پھر یوز ہو جائے گا، عادی ہو جائے گا، کہے گا یار یہ میرے دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، میرا کیا لینا دینا بھائی اس سے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ جو خواہش پہ کھانے پہ کنٹرول کرتے ہیں، خواہش پہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کی کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے. اسی طرح جو غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، غصہ آ رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو اللہ کی خاطر پی جاتے ہیں، تو اس پینے پہ ان کے اندر پینے کی، غصہ پینے کی طاقت بڑھتی ہے. پھر آہستہ آہستہ غصہ آنا بند ہو جاتا ہے ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غصے کے کڑوا گھونٹ پیا اللہ کے لیے گھونٹ جب پیا جاتا ہے جب کمزور پہ ناحق غصہ آئے. بعض دفعہ غصے میں آپ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ملازم پہ غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، آپ نہ کریں تو وہ کام بھی نہیں کر کے دیتے. پاکستان میں نا سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں، شاید میرے ساتھ بھی ہو، میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا، سستی ہے. میرا دل چاہتا ہے ہر ہفتے روزانہ صرف چستی پہ ہی بیان کروں. کل ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے، بار بار مجھے کہہ رہے ہیں مجھے نصیحت کریں. میں کیا کوئی نصیحت کریں. میں نے کہا یار بیانات تو ہوتے ہیں، بس آپ اس میں بیٹھتے ہیں. نہیں مفتی صاحب کوئی نصیحت کریں. میں نے کہا جب آپ کہہ رہے ہو تو پھر یہ خیانت ہے کہ میں وہ نصیحت کروں، وہ نصیحت نہ کروں جو میں آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. کیا خیال ہے؟ جب کوئی بندہ کہہ رہا ہے جو میرے اندر خامی ہو تو کوئی نصیحت کا یہ مطلب ہوتا ہے نا، میں اس سے یہ نصیحت کروں کہ علماء سے ملا کرو، یہ تو وہ تو مل رہا ہے آ کے، تو میں اسے نصیحت کروں داڑھی رکھو تو آلریڈی رکھی ہوئی ہے اس نے، تو میں کیا نصیحت کروں؟ نماز پڑھو، وہ تو میرے پیچھے نماز پڑھی بھی ہے اس نے. کہہ رہے مجھے نصیحت کرے. میں نے کہا نصیحت پھر کر دوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا وزن کم کرو. میں نے کہا کیا کرو بولو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سی نصیحت ہے؟ اور بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے کہ اس امت میں جو دو خرابیاں ذکر کی ہیں نا، جو سب سے پہلے آئیں گی، ان میں ایک جھوٹ اور ایک موٹاپا. بار بار کہتا ہوں موٹاپے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھاری جسم کے لوگ ہیں ان کو برا کہنا شروع کر دیں. صحابہ میں بھی بہت سے بھاری جسم والے تھے، اور تابعین میں، بزرگان دین میں آج تک ہیں، بہت کم کھاتے ہیں لیکن پیٹ بھی نکل جاتا ہے بعض دفعہ کسی بیماری سے، یہ نیچرلی بعض لوگوں کا ہوتا ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو بولو ادھر توجہ، کھا کے آیا ہو. کیوں؟ منہ پہ کنٹرول نہیں ہے. جس کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے اس کا مطلب اسے اپنی خواہشات پہ کنٹرول بولو نہیں. کھانے کی وجہ سے اگر موٹا ہے تو دو چیزیں ہیں اس میں. کھانے کی، میں بار بار یہ بات بیان کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے علماء دیکھیں بھائی، بھاری جسم کے بڑے بڑے بزرگ دیکھیں، پیٹ بھی نکلا ہوا ہے ان کا، وہ نیچرلی ہے. کسی
موٹا بڑے پیٹ والے کو یا بھاری جسم والے کو برا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بہت دفعہ قدرت کی طرف سے. اور بہت سے ایسے پیٹو دیکھے ہیں گھوڑتے رہتے ہیں صبح شام لیکن دبلے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو اصل پرابلم موٹے یا دبلے ہونے کی نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ منہ پہ کنٹرول بولو نہیں ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں، اور سب سے مشکل کام منہ پہ کنٹرول کرنا ہے، سب سے مشکل. تو اس سے کیا نبی نے کیوں منع کیا؟ زیادہ کھانے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے جو موٹاپا آ رہا ہے کیوں منع کیا؟ اسلام کا ٹاپک ہے میڈیکل سائنس. بولو نا یار. نہیں ہے بھائی، اگر اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہوتا تو میں کلینک کھول کے بیٹھا ہوتا نا یہاں پہ. مفتیان کرام لوگوں کو شوگر کے نسخے بتا رہے ہوتے بیٹھ کے. وہ بھی اعلان کی مجھے نماز کے بعد دینا حضرت. تو اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی موٹاپے کو ناپسند کر رہے ہیں. وہ موٹاپا جو کھانے کی وجہ سے ہو، اصل میں موٹاپا نہیں ہے. اصل میں اسلام سستی کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے جتنے کام ہیں ان میں ایک بھی کام سستی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور اگر اس میں تہجد کو بھی شامل کر لو جس کی بہت تاکید ہے. سست آدمی تہجد پڑھے گا، چلو وہ تو لازم نہیں ہے، اللہ نے بھی چھوڑ دی ہے. سست آدمی فجر میں اٹھے گا کمبخت ناممکن ہے. تبھی کتنے لوگ ہم نے دیکھیں گے فجر نہیں پڑھی جاتی ہم سے، فجر نہیں پڑھی جاتی ہم. اسلام نے کیسی پیاری نماز دی ہے فجر. صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاؤ، وضو کرو، مسجد میں حاضری دو. سست آدمی کا کام نہیں. سست آدمی حقوق ادا نہیں کر سکتا. بیوی کے حقوق ادا کرے گا؟ نہیں کر سکتا. یہ لے آؤ وہ لے آؤ، میں نہیں لا رہا، پڑا ہوا ہے ماں. ہر گھر میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا. ماں جب کہتی ہے یہ کر لو تو کہتے ہیں اس کو بول دو. باپ کہتے ہیں بیٹا یہ کر لے، ابو اس کو بول دو. اس کو دکان پہ بیٹھاؤ، دکان کھا جائے گا. اسے کوئی کاروبار چلا کے تو وہ کھا جائے گا. مجھے بہت غصہ آتا ہے. اس کا حل، اصل علاج اس کا کیا ہے؟ چماٹے ہیں. اور ٹائم پہ چماٹے لگ جائے نا، انسان کا بچہ بن جائے گا. ماں باپ نے اگر ٹائم پہ چماٹے نہیں لگائے، بڑا ہو گیا اسی کنڈیشن میں، وہ اب نہیں بن سکتا. سست کا سست، وہ مرے گا بھی لیٹ، ٹائم پہ نہیں مرے گا وہ، لیکن اس کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگی میں بھی ایسے جیسے مرا ہوا ہے. لوگ کہیں گے کوئی مرنے کے بعد بھی لیٹا ہوا ہے، مرنے سے پہلے بھی کیا تھا؟ لیٹا. تو سستی بہت بری چیز ہے. اور سست کسے کہتے ہیں؟ جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہ ہو، از کالڈ سست. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، یہ کھا لیا. دل چاہ رہا ہے وہاں بیٹھ جا، وہاں بیٹھ گیا. پڑھائی کا ٹائم ہے، بیٹھ گیا لڑکوں میں گپے مارنے کے لیے. اسکول کے بچوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پڑھائی کا ٹائم ہے، دوستوں میں بیٹھ گئے. اٹھا ہی نہیں جا رہا، پولیس آ رہی ہے اٹھانے کے لیے. اٹھ بھائی تیرا کل ایگزام ہے. ہلا ہی نہیں جا رہا. اس کا سب سے زیادہ تعلق آپ کی باڈی سے. اگر آپ کی باڈی میں موٹاپا ہے یا پھوڑ پھاڑ رہے ہو تو آپ چست نہیں ہو سکتے. کچھ لوگوں کا میٹابولزم اتنا تیز ہوتا ہے، جیسے ہمارے رفیع بھائی ہیں، یہ جتنا بھی کھا لیں یہ سست نہیں ہو سکتے. اندر کی باڈی نا ہلتی رہتی. میں نے کبھی ان کو آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی بیٹھے ہوئے وہ بیان سن رہے ہیں، آرام سے نہیں بیٹھے. اچھی بات ہے، چست ہونا چاہیے انسان، ایکٹیو ہونا چاہیے. بھاگے دوڑے پھر کھا بھی لے تو وہ لگ جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ گھر میں ایسے ایکٹیو، جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور کچھ ہوں گے پڑے ہوئے رہیں گے ہر وقت. اللہم انی اعوذ بک من الکسل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. صحابہ میں سستی ہوتی تو اتنی بڑی بڑی جنگیں نہ لڑتے ہو. جب مسلمان چست ہوا کرتے تھے دنیا میں مسلمانوں نے راج کیا ہے، ہر میدان میں ہم آگے تھے. اور جب مسلمان سست ہوئے تو حال دیکھو کیا ہو گیا. باتیں پھینکتے رہیں گے، اور جتنا سست ہوگا نا منہ کے فائر اتنے مارے گا وہ بیٹھ کے. سست آدمی کی ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ بولو زبان میں. کبھی ادھر بیٹھا ہوگا مسجد کے ادھر تھوڑے سے ٹیک لگا کے پھینک رہا ہوگا لمبی لمبی. کبھی کسی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوگا لمبی تبصرے ایسے کر رہا ہوگا، ایسا پھینک رہا ہوگا لمبی. کچھ پتا نہیں ہوگا اس کو کسی چیز کی حقیقت کا، کچھ لینا دینا نہیں ہے، بولتا رہے گا بیٹھ کے شادی نہیں ہو رہی میری، شادی نہیں ہو رہی. ایسے بھی بہت کر رہا ہوتا ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا، جہاں جاتا ہوں دھکے دے کے بھگا دیتے ہیں. بھائی تو جاتا ہے تو جو ٹائم دیا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ پہنچ نہیں رہا ہوتا. لڑکی والے کہتے ہیں ابھی سے پتا. میں نے دیکھتا ہوں یہاں دولہا ہی لیٹ ہوتا ہے اپنی شادی میں. میں کہتا ہوں جب تو اپنی شادی میں 1 گھنٹہ لیٹ ہے تو آگے سارے کام کیا ہوں گے؟ لیٹ. بچے بھی لیٹ پیدا ہوں گے. اب جو بچہ 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہو جانا چاہیے تھا وہ 1 گھنٹے کے بعد ہوگا. بتاؤ وہ بچہ بھی سست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو ٹائم پہ پیدا نہیں ہو رہا. دنیا میں آنا کتنی بڑی نعمت ہے. جو دنیا میں ٹائم پہ نہیں آ رہا آگے اس سے کیا توقع رکھو گے؟ یہ ہم سب کا کامن مسئلہ ہے. سستی سب کا کامن مسئلہ ہے. یہ سب اس میں مشترک ہے. میں کوئی یہ اپنے آپ کو میں اس سے مستثنا نہیں کر رہا ہوں. یہ قومی بیماری ہے ہمارے اندر. تو اللہ تعالیٰ روزہ ہمیں رکھواتے ہیں رمضان کا تاکہ ہماری جو طاقت ہے نا کنٹرولنگ پاور وہ کیا ہو؟ بڑھ جائے. اور منہ پہ کنٹرول کرنا سب سے مشکل. تو جب سب سے مشکل کام انسان کر لے گا تو جو آسان کام ہے وہ تو اور آسان ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو سب سے مشکل کام کیا تھا؟ منہ پہ کنٹرول. وہ اللہ نے کروا دیا. یہ رمضان کی برکت سے کروا دیا. لیکن مسلمان بڑا ڈھیٹ ہے. مسلمان سے زیادہ ڈھیٹ کوئی ہے؟ وہ اس ٹریننگ کو بھی ٹریننگ نہیں سمجھتا. وہ اسے ایک رسم کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی رمضان آ گیا تو ہم نے پرہیز کرنا ہے. بس کیا کریں، ہماری پرمپرا ہے، ہماری خاندانی
روایات ہیں کہ رمضان میں صبح سحری کی جاتی ہے اور افطاری کی جاتی ہے اور بیچ میں کچھ کھایا نہیں جاتا. تو یہ تھوڑا سا گزرنے دو, تھوڑا سا ٹائم کیا ہونے دو, پاس ہونے دو, پھر دیکھو. تو افطاری میں ہی پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ یہ فضل ہوا, بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہو جاتی ہے. میں نے جب ہم چھوٹے تھے نا تو میں یہ دیکھتا تھا, اس وقت روزے ہم پہ فرض بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ جب میں روزہ رکھتا تھا تو جب میں شربت وربت پیتا تھا نا, یہ چینی وینی کے شربت, تو سستی بہت ہوتی تھی باڈی میں, نیند آ رہی ہے. تو میں نے اسی وقت یہ شربت چھوڑ دیا. حالانکہ کسی ڈاکٹر نے نہیں ہمیں سمجھایا, کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ ہوتا ہے, اس سے یہ چینی نقصان دہ, نہ بس ایک دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ یار یہ جب پیتے ہیں تو ایسے سست تو کیا کرنا ہے ایسے, یعنی ایسی غذا کا کیا فائدہ ہے جسے پی کے کیا ہو جائیں, ٹن ہو جائیں. تو اس وقت سے لے کے اب تک شاید زندگی میں چند بار کسی کے اصرار پہ میں نے شربت پی لیا ہو افطاری میں یا کہیں دعوت میں, انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا 30-35 سال سے ہم نے کبھی, بلکہ 40 سال سے ہم نے کبھی شربت پیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی میرا خیال. چھوڑ دو شربت. آپ کہو کہ میڈیکل سائنس کی باتیں ہمیں نہیں بتاؤ, میڈیکل نہیں, شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں. جس چیز کے پینے سے سستی آتی ہو اسلام اس کو پسند کرے گا. اسلام سستی پسند کرتا ہے, چستی پسند کرتا ہے. زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں میں سب سے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا میدا ہے. سب سے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ انسان کا میدا. ٹھوسے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, غیر مسلم تھا, بھوک لگ رہی تھی. آپ نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا, اس نے دودھ کا پیالہ پیا, پھر آپ نے دوبارہ اس کو پیالہ دیا, اس نے دوسرا پیالہ پیا, پھر آپ نے تیسرا پیالہ دیا, 7 پیالے پی گیا. وہ کتنے؟ 8ویں پہ کہا کہ سیر ہو گیا میں, بس. پھر اس نے اسلام قبول کیا. اگلے دن دوبارہ آیا اسی کنڈیشن میں, آپ نے دودھ کا ایک پیالہ دیا, اس نے پیا, آپ نے دوسرا دیا, اس نے کہا سیر ہو گیا میں ایک میں. تو اس موقع پہ نبی نے فرمایا, ترمذی کی حدیث, المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. مومن ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آج تو کافی لوگ بڑی ڈائٹنگ کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹروں کے کہنے پہ کر رہے ہیں, وہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے نہیں کر رہے. جہاں ڈاکٹر کہتے ہیں وہاں خواہشات کنٹرول ہو جاتی ہے, جہاں نہیں کہتے تو وہاں دیکھو شراب بھی چل رہی ہے, اور جو نائٹ کلبوں میں ہو رہا ہے, گرل فرینڈ وغیرہ وغیرہ, ان کی تو خواہشات کی کنٹرولنگ پاور ہے ہی نہیں ان میں. اور ابھی عورتوں سے دل نہیں بھرا نہیں ہے کہ وہ ہومو سیکسولیٹی کی طرف بھی چلے گئے ہیں. یہ تو ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ کسی دھماکے سے پھٹ جاؤ گے, اس لیے تھوڑا ڈائٹ کرو. اسلام پہلے سے ہی آپ کو منہ کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, میں نے جتنی حدیثیں دودھ کے بارے میں دیکھی ہیں وہ سب حدیثوں میں ایک ہی مضمون ہے, شدید بھوک میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے بس. اور صرف دودھ پیا بس, پیٹ بھی. آج ہے کوئی ایسا مائی کا لال بھوک لگ رہی ہو, دودھ پیا اور کیا میرا پیٹ بھر گیا, اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے ہمارے اندر. خوراک کے معاملے میں اسلام کی تعلیمات کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھو, سحری میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف 1 گلاس دودھ پی لو, بڑا اچھا دن چلتا ہے, سارا دن فٹ فاٹ. دودھ کو وہ ویلیو, دودھ کو دودھ سمجھا ہی نہیں جا رہا. ہمارے یہاں دودھ پراٹھے کے ساتھ ہوگا یا اور 20 چیزوں, ناشتے کے بعد 1 گلاس دودھ پیا جاتا ہے. دودھ مکمل غذا ہے, بس پی لو, ختم. پانی کی جگہ بھی اور خوراک کی جگہ بھی. وہ نبی نے فرمایا کہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جو پانی کی جگہ بھی استعمال ہو اور خوراک کی ضرورت بھی پوری کرے سوائے دودھ کے. آپ نے فرمایا پیاس لگ رہی ہو نا, دودھ پی لو, پیاس بھی بجھ گئی اور پیٹ بھی بھر گیا. اس سے جتنی انرجی چاہیے بس مل گئی, اس میں جتنی شوگر ہے وہ کافی ہے سارا دن چلانے کے لیے. ہمارے نبی اور صحابہ کی سنت یہ تھی, شدید بھوک لگ رہی ہے, دودھ پی لیا, اور اس کو بڑا اعلیٰ کھانا سمجھا جاتا تھا. تو آپ تجربہ کر کے دیکھو, شدید بھوک میں 1 گلاس دودھ پیو, بس یہ کھانا ہو گیا. پھر دیکھو آپ کی صحت کیا ہوتی ہے. دودھ ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا جا کے. ابھی دودھ کو اپنی جگہ فٹ ہونے کی دودھ کو جگہ مل نہیں رہی ہے, وہ پراٹھوں کے بیچ میں سے کیا کر رہا ہوتا ہے, جگہ بنا رہا ہوتا ہے. تو میرے بھائی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. ہاں وہ جو میں بتا رہا تھا نا, وہ صاحب آئے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. پہلے تو میں کر نہیں رہا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں افورڈ کر پائیں کہ نہیں کر پائیں. پھر کہنے لگے کوئی نصیحت کریں. زیادہ پرانی بات نہیں, کل کی بات ہے یہ, کل رات کی. پھر کہنے لگے کوئی نصیحت کریں. میں نے کہا جب زیادہ کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی وزن کو کیا کرو کم. کہنے لگے کیسے کہنے لگے کیسے. اچھا میں جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے حساب سے اس کو نصیحت کرتا ہوں. موٹیویشن یعنی موٹیویشن اس کے حساب سے کرتا ہوں. تو وہ چونکہ داڑھی والے ماشاءاللہ اور دین کی دعوت سے بھی جڑے ہوئے, تو میں نے کہا دیکھو آپ کی دین کی دعوت میں پرسنالٹی کا سب سے زیادہ دخل ہے. اگر کوئی شخص زیادہ کھانے کی وجہ سے آڑا ترچا ہو گیا, ٹیڑھا میڑا آڑا ترچا, پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر کو جا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جب ادھر کو جا رہے تو کچھ چیزیں اس کی ادھر کو جا رہی ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں میں یہاں جاؤں لیکن کچھ چیزیں اس کو ادھر کو لے کے جا رہی ہیں. تو بالکل میں نے کہا آڑا ترچا ٹیڑھا میڑا
آدمی اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوتا. تمام پیغمبر اللہ نے خوبصورت بنائے ہیں, اٹریکٹیو بنائے ہیں. شکل تو اللہ بناتا ہے وہ تو جیسی, لیکن باڈی تو اللہ نے آپ کو کنٹرول دیا ہے نا. زیادہ تر کچھ لوگوں کا نہیں ہوتا, وہ بیچارے میں نے بتایا قدرت کی طرف سے وزن زیادہ ہے, وہ تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اپنے اختیار سے اپنے آپ کو بگاڑ دینا یہ اچھا کام نہیں ہے, میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی عالم کو آر دلائی تھی اس کے موٹے ہونے پہ. آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو نے تورات میں پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے, اور تو اپنا پیٹ دیکھ, وہ حرام کھانے کی وجہ سے نکلا تھا اس کا پیٹ. فرمایا کہ تو کتنا تورات پر عمل کر رہا ہے, جو صبح شام تورات کرتا ہے. ہم بھی صبح شام قرآن کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لو ہماری حالت کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا وہ بہت زیادہ موٹے نہیں تھے وہ, میں نے کہا بھائی آپ دعوت کے کام سے جڑے ہو. میں نے کہا مولوی پتلا بہت اچھا لگتا ہے, مولوی تو موٹا اچھا لگتا ہی نہیں. پھر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہیں وہ تو سب میں ہی ہوتے ہیں. وہ مولوی جو کھا کے موٹا ہو گیا ہو, داعی جو کھا کے موٹا ہو گیا ہو, جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کھائے جا رہے دسترخوان کھا گیا, لوگ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں نہ کھا جائے کہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو بات چل رہی تھی, دیندار لوگ بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں سب. تبلیغ جماعت میں آپ جاؤ نا, جو بزرگ ہیں اکابر ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں, روزے رکھتے ہیں. ہر جماعت میں جو نیچے کا طبقہ ہوتا ہے نا وہ بدنام کرتا ہے کس کو, اوپر کے طبقے کو. جو جونیئر لوگ ہوتے ہیں نا وہ, کیونکہ ہم جیسے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ سارے ایسے ہوں گے. سارے ایسے نہیں ہیں بھائی, سارے ایسے نہیں. تو وہ واقعی دماغ سے نکل گیا, میں کیا کہہ رہا تھا. ہاں, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی کہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو بحث چل پڑی کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے یا نہیں ہے. کافی دیر بحث ہوتی رہی. تو حضرت سے کہا کسی نے کہ حضرت آپ حدیث کے اتنے بڑے عالم ہیں, آپ شیخ الحدیث ہیں, آپ بتائیں کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے یا نہیں. انہوں نے فرمایا میاں کھانا ہی سنت نہیں ہے, فاقے کرنا سنت ہے. کھانے کے بعد میٹھا تو, اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کا خود اس پر عمل بھی تھا اس پہ. اب یہ نہ ہو کہ کسی کو زیادہ کھاتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ بدگمان ہو رہے ہو کہ اس دن بیان میں تو یہ کر رہا تھا, ابھی 2 پراٹھے کھا گیا. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ رات کو کھانا نہ کھایا, اس نے اچھی تعویل کر لینی چاہیے. ہم سیف گیم کھیلتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ لیں پراٹھے پھوڑتے ہوئے تو آپ بولو اس دن بیان تو کیا کر رہا تھا. بھائی ہو سکتا ہے رات کو کھانا نہ کھایا ہو, نہ دوپہر کھانا کھایا ہو, یہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھوڑ رہے ہیں نا, اپنے خرچے پہ پھوڑ رہے ہیں نا. یہ تھوڑی کہ میں 6 پراٹھے کھاؤں تو آپ کو بھی 6 پراٹھوں کی ترغیب دوں. بات تو صحیح کرے نا آدمی, کیا خیال ہے, عمل ہو نہ ہو بات وہ کرنی چاہیے جو ٹھیک ہو. تو اگر میں کر رہا ہوں تو میں بھی غلط کر رہا ہوں بھائی. اگر ہم غلط کچھ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے کرنے سے وہ صحیح تھوڑی ہو جائے گا, وہ بھی غلط ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تھوڑا سا کیا کریں. وہ کہنے لگے کیسے. یہ بڑا مشکل سوال ہے, کیسے. اس میں کچھ لوگ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم تھوڑی سی واک کریں گے نا, رات کو 5 منٹ ہم چلیں گے تو اس سے ہم کیا ہو جائیں گے, کم. نہ, ایسا بالکل بھی نہیں. میں نے کہا میرے بھائی جتنے ماہرین ہیں اس پر متفق ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے کس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, کھانے پہ کنٹرول. اور کھانے کی ڈیفینیشن کیا ہے, روٹی اور چاول کو کھانا کہا جاتا ہے. کس کو کھانا کہا جاتا ہے, یعنی جسے کھائے بغیر تسلی نہیں ہوتی. جائیدادیں کھا جاؤ پیٹ نہیں بھرتا, جب تک روٹی چاول نہیں کھاؤ گے تسلی نہیں ہوگی. میں نے کہا یہ چھوڑ دے, بے تکلف تھے اس لیے میں نے کہا یہ کیا کر دے, یعنی یہ نہیں چھوٹتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑ دے میرے بھائی, تھوڑے دنوں میں دنیا خود ہی چھوڑ دے گا. چھوڑ دے گا مطلب کم کرو, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کم کرو. وہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا, وہ ڈاکٹر سے جا کے پوچھو, وہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ پوچھو, وہ بتا دیں گے کیسے چھوڑا جاتا ہے. وہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ منہ پہ کیا کرنا ہے, کنٹرول, اس کو کم کرو. پھر میں نے ان کو موٹیویشن کے لیے ایک بات کی, میں واقعی اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو بھی موٹیویشن ملے. میں نے کہا دیکھ میرے بھائی, ایک تو آپ کی دعوت میں اثر آئے گا. بندے کی پرسنالٹی نہ ہو تو اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا, اور اس کی دلیل تمام پیغمبر کیا تھے, خوبصورت, تاکہ ان کو لوگ سنیں ان کو. میں نے کہا دوسری بات یہ کہ جب آپ وزن کم کرو گے آپ کی باڈی اتنی ایکٹیو ہو جائے گی, آپ کو زندگی میں جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. جن لوگوں نے بھی کھانے پہ کنٹرول کیا نا, دیکھو رمضان میں یہ تو ہم کیونکہ بہت کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں نا فاسٹنگ میں, اس لیے تھوڑا سا باڈی ڈھیلی ہوتی ہے, لیکن رمضان میں آدمی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, بشرطے کہ افطاری میں تھوڑے نہیں کھائے, افطاری کرے. وہ تھوڑی سی سستی آتی ہے ہلکی پھلکی, اس کے بعد کیسا ایکٹیو ہوتا ہے, تراویح کے بعد کیسی باڈی ایکٹیو ہوتی ہے, دم فٹ فاٹ. ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے, ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو رمضان میں اللہ کیا کرتے ہیں, ہماری کنٹرولنگ پاور کو بڑھا دے, تھوڑی آنچ تیز کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, جلدی پک جائیں ہم. لیکن میں نے جیسے بتایا ہم سے بڑا ڈھیٹ اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں. آپ رمضان سے پہلے اپنا ویٹ کرو اور چاند رات کو ویٹ کرو. مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آپ کا وزن بڑھا ہوا ہوگا, کم نہیں ہوا, وزن بڑھ گیا ہوگا. کیونکہ رمضان میں جتنا
کھایا جاتا ہے ترازو کے ایک پلڑے میں پورے سال کا کھانا رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف رمضان کا رکھ دیا جائے تو یہ رمضان کا پلڑا جھک جائے گا. کل میں کسی شاپ پہ گیا تھا, مجھے کچھ خریدنا تھا, تو اس جو چیزیں کھانے, یعنی وہ دکان کھانے کی نہیں تھی, اس نے بھی کھانے پینے کی چیزیں ڈالی ہوئی تھی. میں حیران کہ تیری تو شاپ کھانے کی نہیں ہے, رمضان میں چلتا ہے سب. یعنی رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ جس آدمی کا کام کھانے پینے کی چیزیں نہیں بیچنا ہے وہ بھی کیا بیچ رہا ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں, کیونکہ سب کھا رہے ہیں. ابھی کھانے کے علاوہ مسلمان کا کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ چیزیں سستی ہو جانی چاہیے نا, کیونکہ اب تک نہیں کھا رہے. مہنگی ہوتی اس لیے کہ اب ڈبل کھا رہے ہیں. اللہ میاں نے دیکھو مغرب کی نماز بھی رکھ دی افطاری میں کہ کھاؤ. اچھا ایک بات یاد رکھو, جب ہم کھاتے ہیں نا تو ہماری باڈی کو ایک دھوکا ہوتا ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جو شوگر آہستہ آہستہ ہمارے بلڈ میں آنا شروع ہوتی ہے, انرجی ملتی ہے ہمیں, وہ فوراً نہیں آ جاتی. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ابھی ہمیں پوری طاقت ملی نہیں, ہم کھائے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ چند نوالے کھا لیں گے نا, تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگے گا کہ پیٹ بھر گیا میرا. تبھی جو لوگ تھوڑا کھاتے ہیں پھر آ کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, پھر جاتے ہیں تو بھوک ختم ہو چکی ہوتی ہے ان کی. میرا مقصد آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کا پرہیز کروانا, آپ مت کھائیں, آپ اپنے خرچے پہ جتنا کھا رہے ہیں کھاتے رہیں, لیکن اتنا تو کرنا چاہیے کہ جو عادت پڑی ہے زبان کو کنٹرول کرنے کی, اس عادت کو برقرار رکھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یاد رکھو یہ جو ڈاکٹروں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے نا, ایکچولی خوراک کی کمی, ایکچولی کھانا بہت ضروری, 3 ٹائم کھانا 4 ٹائم, یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے. یہ اسلام سے بھی میچ نہیں کرتی اور فطرت سے بھی میچ نہیں کرتی ہے. آپ کو جم میں باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں اس کے اصول الگ ہیں, نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. ہم نے خود گرمیوں کے روزوں میں تجربہ کیا ہے. گرمیوں کے روزوں میں جب کراچی میں کتنی شدید گرمی تھی, اب سحری میں دیر سے آنکھ کھلی ہے, 2 کھجوریں کھا لی, بس سارا دن چلتا ہے آدمی, اس سے فٹ فاٹ رہتا ہے. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ کھانا کھانا ضروری ہے. ایک اصول یاد رکھو, ایک اصول, وہ اصول یہ ہے کہ کھائے بغیر میں مروں گا نہیں, یہ دماغ میں بٹھا لو. کھائے بغیر میں بولو مروں گا نہیں, میں نے نہیں کھایا تو کمزور نہیں ہوں گا, یہ دماغ میں بٹھا لو. اور اصل یہ ہے کہ نہیں کھانا, مجبوری میں کھانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زندگی اس اصول پہ گزار لو. اصل کیا ہے کہ کھانا زندہ رہنے کے لیے نہیں کھانا ضروری ہے, یہ دماغ میں رکھ لو. جب تڑپنے لگو نا کہ یار گزارا نہیں ہو رہا, پھر کھا لو. ہمارا اصول بالکل مختلف, بہت زیادہ کھانا زندہ رہنے کے لیے ضروری. اصل یہ ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانا ہی ہے. شدید مجبوری ہو تو چلو فی الحال, کیونکہ اب ٹکاریں اتنی آنا شروع ہو گئی ہیں اور دھماکے کے ساتھ پھٹنے کا خطرہ ہو گیا ہے, ہر طرف دھماکے ہی دھماکے, تو اب تھوڑا دیر کے لیے پرہیز کر لو تھوڑا سا. یہ نہیں ہے بھائی, اسلام کیا ہے, بالکل اس کے اپوزٹ ہے. شدید بھوک میں کھانا, اچھا کھانے میں بھی یہ جو اتنی ساری کچھ ہے نا, یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں دودھ ہے, کھجور ہے, گوشت ہے, اور کیا ہے, جو ہے, جو کی روٹی, بس 4 چیزوں پہ زندگی گزری ہے بھائی. سعودی عرب میں ایک کیس آیا تھا نا, بس یہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. سعودی عرب میں طائف کی عدالت تھی, اس میں جج تھے بوڑھے, ہمارے استاذ ان سے ملے, انہوں نے کہا جج صاحب آپ کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ آیا ہو تو آپ ہمیں بتائیں. کئی سال سے وہ طائف کی عدالت میں کورٹ کے جج تھے, تو انہوں نے کہا میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ آیا. ایک آدمی کی 4 جوان بیوی آئیں, انہوں نے کیس کیا کہ ہم اس سے تنگ ہیں. تنگ کا مطلب سمجھتے ہیں نا, ہم اس سے تنگ ہیں, اس کو بولو کنٹرول. تو وہ اچھا بس میں وہ جج صاحب کہتے ہیں میں نے اس کے شوہر کو بلوا لیا. کون ٹارزن ہے بھائی؟ کہہ رہے وہ بڈھا آدمی. کہہ رہے جج صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیس ویس تو بعد میں کروں گا, سائٹ پہ لے گیا, کوئی کھاتا واتا کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کی خوراک میں, کھجور, دودھ بس, اور زیتون کا تیل تھا میرا خیال. 3 چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے, کوئی وٹامن شٹامن ٹوپی ڈرامے جو ادھر ادھر کے لگائے ہوئے ہیں, فٹ فاٹ. تو میرا مقصد کوئی آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے واقعہ سنانا نہیں ہے, میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم سے پرہیز کروا دیا ہے تو اس کو کنٹینیو رکھو. منہ پہ کیا کر لو, تھوڑا سا کنٹرول کر لو, جو میرے بھی نہیں ہے جو حقیقت بات. اس سے کیا کرنا ہے, جب منہ پہ کنٹرول, تو پھر آپ کو آپ کا دل یہ کہے گا یار جب منہ پہ کنٹرول کر لیا تو یہاں کنٹرول کرنا زیادہ آسان, یہاں بھی کنٹرول کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر نماز بھی پڑھ لے. تو رمضان میں نا نیت کریں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی پاور کو بڑھانا ہے, کیونکہ یہ بڑھ رہی ہے پاور, کیونکہ جو پاور استعمال ہوتی ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. تو ہم جب کنٹرول کر رہے ہیں نا تو یہ طاقت آہستہ آہستہ کنٹرولنگ کی بڑھے گی. لیکن اگر ایک ہی دم سارے توڑ دیے ریکارڈ اور وہ ایک دم ایسے جیسے کسی کو بھوکے کو 2 ٹائم کے بعد کھلائے تو پوری دیکھ کھا گیا, تو پھر کچھ نہیں ہوتا, پھر کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو روزے میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے تہجد گزاروں کو تہجد میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. وما علینا الا البلاغ. مفتی صاحب میرا ایک آپ سے سوال ہے بڑا اہم. آپ ماشاءاللہ اکثر بیانات کے اندر جو ہے نا عاملوں کے خلاف یا محتمیم جو قبضہ کر لیتے ہیں اور کرائے کے بچوں کو رکھ لیتے ہیں
اور پھر وہ مال بٹورتے ہیں، ان کے خلاف بات چیت چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے آگے جا کے میں ذرا یہ کہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بھی مساجد کے اندر جیسے تبلیغی جماعت جاتی ہے، 8-10 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے، وہ 2 آدمیوں کو نظم کے لیے بھیجتے ہیں 1000-2000 روپے 3000 روپے دے کے کہ جا کے کھانا پینا لے آئیں. تو ان سے تو یہی امید ہے کہ وہ اس میں تو غبن کا کوئی چانسز نہیں ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اور 1000-2000 میں کیا غبن کریں گے اگر کوئی خدا نخواستہ کرنا چاہے بھی تو. لیکن جیسا کہ آپ دینے والوں کے متعلق بھی اکثر فرماتے ہیں کہ دینے والے جو ہے نا وہ اندھے ہوتے ہیں اور پھر اپنی کیا کہ آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ بغیر تحقیق کے جو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر مسجد میں، کیونکہ میرا کئی مساجد سے تعلق ہے اور کئی علماء سے تعلق ہے، تو میری نظر میں کافی چیزیں یہ سامنے ہیں، اس کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 2 آدمیوں کو نظم کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں کہا جائے گا کہ بھائی یہ پیسے آپ جمع کریں، چاہے وہ ہماری مسجد ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، اور یہ جو افطار جو بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے افطاری کا بندوبست کریں. اگر خدا نخواستہ اس کے اندر وہ مالی معاملات کرے گڑبڑ، یا جو مسجد کے چندے کے معاملات میں اگر 2 آدمی دیکھ رہے ہیں، 4 آدمی دیکھ رہے ہیں، 5 آدمی دیکھ رہے ہیں، لیکن 2 آدمی کے سامنے حساب کتاب ہے، اگر اس کے اندر خدا نخواستہ وہ گڑبڑ کر رہے ہیں اور اس کی سرپرستی یا تو صدر کر رہا ہے یا مسجد کا امام کر رہا ہے، تو وہ بھی گنہگار ہوں گے. اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے، اور ایسے ہی رپورٹیں ہیں کہ جو کہ ہو رہا ہے، تو اگر کوئی مسجد کا امام سرپرست ہے یا صدر ہے مسجد کا، تو وہ بھی یعنی وہ کھا نہیں رہا، لیکن اس پہ پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ بھی گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک پہلے تو یہ، پھر آگے ایک سوال اور کروں گا، پہلے دوسرا بھی کر لیں. دوسرا کر لیں. اچھا، دوسرا یہ کہ جیسے یہ جو فاؤنڈیشن چل رہی ہے، جیسے آپ بھی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی تو لفاظی کر کے پیسے لے رہا ہے، الفاظوں کے استعمال کر رہا ہے، اور کوئی کسی کی شخصیت کو دیکھ کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کا چہرہ دیکھ کے دے رہے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. کوئی لفاظی اختیار کر رہا ہے، میں نام نہیں لوں گا کون ہے وہ، چاہے چہرے پہ داڑھی ہو یا نہیں ہو، کوئی لفاظی سے پیسے لے رہا ہے، کوئی چہرے سے پیسے لے رہا ہے، کوئی شخصیت کے پیسے لے رہا ہے. اچھا، دینے والوں کی تعداد ہے سینکڑوں میں، ٹھیک ہے، دینے والوں کی تعداد، لینے والوں کی جو فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، لینے والوں کی تعداد ہے سینکڑوں میں، اور دینے والوں کی تعداد ہے کروڑوں میں، اور نوٹ ملنے کی تعداد ہے اربوں میں، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، تو اس پہ تو اعتماد کر کے آدمی دے رہا ہے، کوئی بھی دے رہا ہے، چاہے غیر مسلم دے رہا ہے یا مسلم دے رہا ہے، اس پہ اعتماد تو کر کے دے رہا ہے، اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے. لیکن اگر جو دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی، اگر کوئی جو ساتھ کے ٹیم کے لوگ ہیں ان کا اکاؤنٹ کھول رہا ہے، یا کسی کی 1 بیوی ہے یا آپ کی 4 بیویاں ہیں، اگر آپ ان کے اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پارٹنر بنا رہے ہیں کہ میرے پیچھے یہ چلائیں گے، تو آپ ان پہ اعتماد کیسے کر سکتے ہیں، یا فاؤنڈیشن والا ان پہ اعتماد کیسے کر سکتا ہے جی جو بھی یہ نظام چلا رہا ہے؟ 2 سوالات کیے ہیں انہوں نے. ایک تو مسجدوں میں اعتکاف سے متعلق لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، پھر ان میں بعض دفعہ گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی حساب نہیں ہوتا. تو مالی معاملات میں تو شریعت نے بہت سخت تاکیدات کی ہیں، بہت سخت. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. ایسا نہیں ہو کہ ایک بندے کے چہرے پہ دیکھ کے بس پیسے دے دیے. جب اجتماعی نظم ہوتا ہے تو اس میں چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، تو اس کا لکھت پڑھت ہونی چاہیے. اعتکاف والوں کے لیے کتنے پکوڑے آئے، کتنے سموسے آئے، کہاں سے آئے، سب چیزیں لکھی بھی ہونی چاہیے. تو اس میں پھر دھاندلی کا چانس کم ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں مذہبی طبقے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بعض لوگوں میں، سب میں نہیں ہوتا، حساب مانگ لیا جائے تو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے. بھائی بات اعتماد کی نہیں ہے، بات شریعت کی ہے کہ اللہ نے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا ہے. ہاں، کوئی آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ کی ذات پہ ٹرسٹ کر کے کہہ رہے ہیں آپ یہ جہاں چاہو خرچ کر دو، اور پوچھتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کا، اس کا انڈیویجولی ایک معاملہ ہے. کسی کو کسی پہ ایسا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار آپ خرچ کر دو، ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو انڈیویجولی تو ٹھیک ہے یہ، لیکن جہاں اجتماعی نظم کی بات آئے گی وہاں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہاں یہ ہے کہ امام سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو چندہ مسجد کا آیا یہ کہاں گیا ہے. اس میں امام کو غصہ آ رہا ہے، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ بھائی تم نہیں، مسجد کمیٹی پوچھ رہی ہے آپ سے، اور کمیٹی کے ذمہ وہ بعض مسجدوں میں دیکھا پورا لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے اتنا پیسہ آیا، اتنا خرچ ہوا. یہ اچھی بات ہے، ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ بعض لوگ ٹرسٹ بناتے ہیں، فاؤنڈیشن بناتے ہیں، لوگ ان پہ اعتماد کر کے تو وہ مر جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بات اپنے ہی رشتہ داروں کو بنا کے چلے جاتے ہیں، تو ان پہ کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جس کی بھی کوئی فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ یہ اپنے مرنے کے بعد دیکھے کہ یہ کون چلائے گا، اس کو کون اس کا انتظام چلائے گا. تو اس میں اپنے چاچے مامے نہیں، جو قابل اعتماد ہو. بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں پہ بھی اعتماد ہوتا ہے، تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالے کر کے جانا چاہیے اس کو. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے بڑے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ جانے کے بعد پھر آڑے ترچے لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ دو نمبریاں ہوتی ہیں، اس میں جو حرام کاریاں ہوتی ہیں. ہم نے ایک عالم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ یہ جتنے ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن والے لوگ ہیں نا، ثواب ملنا تو دور کی بات، یہ قیامت میں بس عذاب سے بچ جائیں اتنا کافی ہے. جو اس میں دھاندلیاں ہوتی ہیں کافی ہو گیا. یہ جو اعتکاف کے پیسے لینے کے بعد جو بچتے ہیں اور وہ اعتکاف وہ واپس لوٹائیں، نہیں کسی وہ واپس لوٹانے چاہیے. تو ان سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مسجد میں ڈال دیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان سے کہیں کہ یہ آپ کے پیسے بچے ہیں، وہ سامنے غلہ پڑا ہوا ہے، اگر چاہیں تو ڈال دیں، چاہیں تو اپنی جیب میں رکھ لیں. یہ بہتر ہے، یا یہ کہنا کہ آپ کہیں تو شرما حضوری کہے گا کہ ڈال دیں. پہلے اس کو نہیں 8,000 10,000 لے رہے ہیں، اس میں بچے گا کیا؟ اگر کہہ رہا ہوں
تو 1000-2000 بچ رہے ہوتے ہیں, اس میں اصل میں ٹینشن ہوتی ہے یہ لیں پھر اب مسجد میں ڈال دیں, ان سے اجازت لے لی بھائی جس کو چاہیے لے لو, جس کو نہیں چاہیے ہم مسجد میں ڈال دیں, چلتا ہے اتنا چاہیے. 10-15 لاکھ کی رقم تھوڑی ہے, ساری باتیں آپ کی تھوڑی ٹھیک ہوتی ہیں. اچھا چلیں, کھان ہی لیں, کھانے کی اجازت نہیں 1 روپے بھی, ان سے پرمیشن لے لیں کہ بھائی جو 500-1000 روپے بچیں گے آپ اجازت دے دیں, ہم مسجد کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں, اور جس کو نہیں اجازت دے رہا چاہیے واپس لے لیں ہم سے. کس کو؟ جی صحیح ہے. بھائی کہتے ہیں کہ اگر بیگم کو کوئی خاص میڈیکل مجبوری نہ ہو. اچھا دوبارہ میں یہاں ویڈیو اناؤنسمنٹ بھی کر دوں, 13ویں روزے کے بعد ہمارے ہاں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن شروع ہو جائے گی, پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ. تو جنہوں نے بیٹھنا ہے, اور کھانے کی مد میں جو انتظامیہ ہے وہ 8000 روپے لے رہی ہے, تو اس میں سحری اور افطاری کا انتظام ہوگا. جو بچ جائیں گے پھر وہ بتا دیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے, واپس کر دیں یا آپ کی اجازت سے مسجد میں دے دیں, یا رفیع بھائی سے مشورے کے لیے ان کو دے دیں. اگر بیوی کی کوئی خاص میڈیکل مجبوری نہ ہو لیکن وہ اس وجہ سے کہ بچوں کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری اس پر ہے, کوئی خاندانی سپورٹ موجود نہیں ہے, جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا ہوا محسوس کرتی ہے خود کو, اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اگلا بچہ 3 سے 4 سال کے بعد ہو, لیکن شوہر کی خواہش ہے کہ 2 سال کے بعد اگلا بچہ ہو, تو ایسی صورت میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ بیوی کو شوہر کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے, باہمی رضامندی ضروری ہے. دیکھیں کوئی خاص میڈیکل مجبوری اگر نہیں ہے تو یہ جو ہے نا خود کو تھکا محسوس, یہ سب کوئی آج کل سب خود کو تھکے ہی محسوس کر رہے ہیں, تو مرد بھی تھکے عورتیں بھی, سبھی دی. اس کا حل یہ ہے کہ ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو. کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں کہ کیا کمی ہے آپ کے اندر. آج کل تو ٹیسٹ ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. ہمارے ایک دوست کی اہلیہ کو ایسے کپاہٹ رہتی تھی, بہت بیمار, کسی ڈاکٹر کو دکھایا, انہوں نے چند وائٹامن دیے فٹ فاٹ, تو اس کو لمبا کھینچنا نہیں چاہیے. تو میڈیکل سائنس نے اتنی الحمدللہ ترقی کر لی ہے کہ بہت سے مسئلے 2 منٹ میں حل ہو سکتے ہیں جو ہم لمبا کھینچتے ہیں. خاص طور پہ نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, رات کو جن نظر آ رہا ہے, چڑیل نظر آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ اکثر ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں اگر شروع میں علاج ہو جائے نا تو 10-15 دن میں بندہ فٹ فاٹ, جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ میڈیسن دے دیتے ہیں, 8-10 دن میں فٹ فاٹ ہو جاتا ہے بندہ. اور اگر اس کو نہیں ٹھیک کیا, لے کے چلتے رہے اور عاملوں میں پڑ گئے, جن بھوت چڑیلوں میں گئے کام سے, زندگی برباد. میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں, ان کو 18-20 سال کی عمر میں بیمار ہو گئے, دماغ ان کا خراب ہونا شروع ہو گیا, ماں باپ پریشان کہ کسی نے جادو کیا. میں نے کہا بھائی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, 10-15 دن میڈیسن کھائیے, فٹ فاٹ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. تو خام خامے نا فنٹر بننے کی کوشش مت کیا کرو. تو یہاں بھی ایسے ہی جو خواتین کہتی ہیں خود کو تھکا محسوس کرتے ہیں ہم, یہ آج کل بڑے چل رہے ہیں, چلی ہوئی کام وام تو ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے آج کل بھائی کام تو ہماری ماؤں نے کیے ہیں یار. چٹنی بناتی تھی, سل پہ پیس رہی ہوتی تھی بیٹھ کے گھنٹہ. آٹا بھی گوندنا ہے, اب آٹا گوندنے کی مشینیں آ گئی ہیں اور گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا پلگ لگانا ہوتا ہے اور بٹن دبانا ہوتا ہے, اس میں ٹھیک ٹھاک انرجی خرچ ہو جاتی ہے, ٹھیک ٹھاک انرجی. کیونکہ مشین اٹھانا, میں دیکھتا ہوں نا بچوں کو, بولو کہ میں جیسے کوئی چیز گرائنڈ کرنی ہوتی ہے, بچوں کو بولتا ہوں نا بیٹا یہ کرو, تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت آنے والی ہے ان کے اوپر. تو یہ سستی کامن مسئلہ بنا ہے پوری قوم کا. تو کوئی بیماری ہے تو یہ خاتون ڈاکٹر کو دکھائیں. ہاں کوئی بیماری ہو, ڈاکٹر کہے کہ نہیں ابھی وقفہ ضروری ہے, اور ڈاکٹر بھی پھینکو نہ ہو, صحیح ڈاکٹر ہو, ریلائبل ڈاکٹر ہو, ورنہ ڈاکٹر بھی آج کل ماہر ڈاکٹر کم ہی ہوتے ہیں. تو وہ اگر کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, روکا جا سکتا ہے نسل. اور اگر وہ نہیں کہتا تو پھر 2 سال کا وقفہ کافی ہے. دیکھیں شریعت میں لبرل لوگوں میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. ہمارے ہاں ماڈرن اور لبرل لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی جب شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. دونوں چاہیں گے تو بچہ پیدا ہو, ورنہ نہ ہو. شریعت میں الٹا ہے, بچہ روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں میں سے ایک کی بھی خواہش ہے کہ بچہ ہو تو پھر نہ مرد کو روکنے کی اجازت نہ عورت. شوہر چاہتا ہے مجھے اولاد چاہیے تو بیوی روک نہیں سکتی, بیوی چاہتی ہے کہ مجھے اولاد چاہیے تو شوہر کوئی حمل روکنے کی تدبیر اختیار نہیں کر سکتا. اسلام یہ کہتا ہے بچہ روکنا دونوں کا رائٹ نہیں ہے, بچہ ہونا دونوں کا رائٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بچہ ہونا دونوں کا رائٹ ہے, لہذا کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ عورت کہہ دے کہ میں آپ کو بچہ نہیں دوں گی, نہیں ابھی نہیں, 2 ہو گئے یا تیسرا نہیں دوں گی. نہ, یہ عورت نہیں روک سکتی. نہ مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے چونکہ تمہارے 2 ہو گئے, میں اب مجھے خرچے پڑیں گے میرے اوپر, میں نہیں روک سکتا. نہیں, عورت چاہ رہی ہے تو ہوگی اولاد. تو اس لیے ایک طرف ہو جاؤ, یا تو انگریز بن جاؤ, انگریز کے پٹھو بن جاؤ, یا اسلام کی طرف آ جاؤ. ہاں کوئی میڈیکل ایشو ہے, بعض صحتیں عورت کی کمزور ہوتی ہیں, نہیں ہو پاتا, پھر وہ ایک الگ بات ہے. تو اگر میڈیکل ایشو نہیں ہے, جو عام طور پہ نہیں ہوتا. اچھا میڈیکل ایشو کھڑے ہوتے ہیں حمل روکنے سے. حمل ہونا یا بچہ ہونا تو نیچرل ہے نا, اس سے میڈیکل ایشو تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں. میڈیکل ایشوز جو کھڑے ہوتے ہیں, جو پیدا ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں پریگننسی روکنے سے. کیونکہ روکنا آسان کام نہیں ہے. میڈیسن لیتی ہیں عورتیں, دوائیں لیتی ہیں, پریگننسی کو گراتی ہیں, اتنے مسائل ہیں اس سے. حمل روکنے کی کوئی ایک دوا بھی ایسی نہیں ہے جس کے
خطرناک سائڈ افیکٹ نہ ہو. اگر کوئی دوا ہوگی نا جس میں کہیں گے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, تو اس کا کم سے کم افیکٹ یہ ہوگا کہ بیوی کا موڈ خراب رہے گا جس دن وہ میڈیسن کھائے گی. اور بیگم کا موڈ خراب ہو, آرمی چیف کا موڈ خراب ہو جائے نا, اتنا برا نہیں ہے. آپ کے حکمرانوں کا موڈ خراب ہو جائے, ایس ایچ او کا موڈ خراب ہو جائے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. بیگم کا موڈ خراب ہو, کوئی نہ کوئی گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے انسان, کیونکہ وہ پارسل کرتی ہے. یعنی وہ موڈ خرابی جو ہے نا وہ سب جگہ پھیلے گی. وہ بچے بلا وجہ پٹ رہے ہوتے ہیں, میاں کو بلا وجہ, پھر میاں بھی غصہ آ جائے, تباہی ہے. تو اس لیے چڑچڑا پن جو طبیعت میں پیدا ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ حمل روکنے کی دواؤں سے ہے. چڑچڑی ہو جاتی ہے طبیعت. حکیم محمد سعید صاحب نے ایک واقعہ لکھا تھا. انہوں نے لکھا کہ کسی کا واقعہ سنا ہے اپنی کسی پیشنٹ کا. ان کے گھر میں لڑائیاں رہتی تھیں, پھڈے رہتے تھے. تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اولاد پیدا کرو. تو کہتے ہیں جیسے ہی عورت کو پریگنینسی ہوئی ہے نا, پھڈے ختم, کیونکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا. وقتی طور پہ بیماریاں تو ہوتی ہیں پریگنینسی میں, لیکن وہ نیچرل ہے, وہ حمل کا حصہ ہے. لیکن حمل روکنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ حمل سے نہیں ہوتے. ہاں, ہر سال ہی بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کے لیے بیچاری کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے, یا صحت برباد ہوتی جا رہی ہے. بعض عورتوں کو صحیح خوراک نہیں مل رہی ہوتی, سارا فوکس مرد نے بچہ پیدا کرنے پر لگایا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جب بنتا ہے, عورت کو کیلشیم, خاص طور پہ جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے, آئرن کیلشیم کی کمی ہوتی ہے. تو وہ غذائیں جن میں کیلشیم اور آئرن ہو, وہ اس کو انڈے منڈے کھانے پڑتے ہیں اس کو. اب آپ نے اس کو کدو کھلا رہے ہو, اس کو صرف جو ہے آپ نے ابلی ہوئی سبزیوں پہ ٹرکائی, کھلا ہی نہیں رہے اس کو, اور میرا بیان سنا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے چاہیے, وہ پھر ظلم ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا اور عورت کمزور ہو, تو بچہ کمزور نہیں پیدا ہوتا, بچہ پورا صحیح پراپر ہو, وہ ساری طاقت ماں کی کھینچ لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ماں میں اگر کسی چیز کی کمی ہوگی نا, تو اکثر بچے میں نہیں آتی وہ کمی. بچہ اپنے آپ کو, جیسے انڈا جو پیدا ہوتا ہے نا, مرغی جب انڈا دیتی ہے, تو ماہرین کہتے ہیں انڈا اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک انڈے کے اجزاء مکمل نہیں ہو جائیں گے. بھائی ہر انڈے میں ایک خاص مقدار میں آئرن ہوتا ہے, میگنیشیم, پوٹاسیم, جو سارے اس کے اجزاء ہیں, زنک ونک, جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے انڈا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. اب ہوگا یہ کہ مرغی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ مرغی جتنی اس کے اندر جو منرلز وغیرہ تھے وہ سارے اس نے پارسل کر دیے انڈے میں, کیونکہ انڈا بنے گا نہیں اس وقت. تبھی آپ مرغیوں کی خوراک صحیح نہ ہونا, تو جو مرغی انڈا دیتی ہیں ان مرغیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے, انڈے کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. انڈا پراپر نکل کے آئے گا مارکیٹ میں, مرغی کا آپ دیکھ لینا بال جھڑ گئے, بیڑا ہی غرق. تو اس مرغی کو کھلانا پڑتا ہے جو انڈا دے رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کنجوس لوگ نہیں کھلاتے. میں نے مرغیاں پالی ہیں, ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے گھر میں گیا, انہوں نے مرغی خریدنی تھی, مجھے ایسا حال رکھا ہوا تھا مرغیوں کا. میں نے کہا ان کو کھلاؤ تو صحیح, جو گھر کا تھوڑا بہت بچا ہوا ہوتا ڈال دیتے. کہتے ہیں یار پھر انڈا مہنگا پڑتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی مر جائے گی, یہ جانور پہ بھی ظلم کرنے کا گناہ ملتا ہے. ایسے ہی جب پیٹ میں عورت کی پریگنینسی ہوتی ہے, بچہ ہوتا ہے نا, تو بچہ جب تک مارکیٹ میں نہیں آتا, جب تک اس کے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, تو بیڑا کس کا غرق کر دیتا ہے؟ وہ ماں کو خوراک صحیح نہیں مل رہی ہے تو وہ ماں کو چوس لیتا ہے. تبھی پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر خواتین میں ہڈیوں کے مسائل, کمر کے مسائل, بال گر گئے سارے, اور چہرے کی رونق ختم ہو گئی ہے. وہ ہیں جن کے میاں کیا ہیں؟ کنجوس. نہیں آ رہی سمجھ بات؟ جن کے میاں کیا ہیں؟ کنجوس قسم کے میاں. یہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے اچھی خوراک گھر والوں کو کھلایا کرو. اچھی کا مطلب کھجور, گوشت, کھجور, انڈے, 3 چیزوں کو فوکس کرو. گوشت کے پیسے نہیں ہے تو انڈا. انڈا سب سے اچھا, ماہرین کہتے ہیں پروٹین کس میں ہے. جن کو گوشت نہیں ملتا نا, غریب ہے, نہیں کوئی بات نہیں, انڈا گوشت سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انڈے پھوڑ دیا کرو, اور انڈے سے گھبراؤ مت. 5-5, 6-6 انڈے آدمی آرام سے ایک ٹائم پہ کھا سکتا ہے. آپ تھوڑا سا احتیاط کیجیے, مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا. 5-5, 6-6 انڈے ایک ٹائم پہ کھا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیسے کھانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج تو رمضان ہے نا, آپ لوگ کون سا کچھ کرنا تو ہے نہیں, گھر جا کے بھی ایسے ہی بیٹھنا ہے, تو تھوڑا اچھی کام کی باتیں آ جائیں. انڈے کو پہلی بات یہ, جو بالکل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا, وہ ہاضمے میں مسئلہ کرتا ہے. حکیموں میں مشہور ہے کہ فل زردی کا پکا ہوا انڈا دشمن کو کھلاؤ اور ہاف بوائل خود کھاؤ. یہ حکیموں میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے ہم نے. جو فل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا, فل بوائل, وہ ہضم نہیں ہوتا اتنے, وہ گیس پیدا ہو. جن کا میدا بہت پاورفل ہے وہ کھاتے رہے, لیکن نارمل آدمی کے ہضم نہیں ہوتا وہ. تو ہاف بوائل انڈا ہو, اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے, پانی میں انڈے کو تل کے کھاؤ. میں ایسے ہی انڈا بناتا ہوں, پانی میں انڈا تلتا ہوں. آپ کہو گے تلنا کیسا ہو گیا پانی میں؟ بہت مزے کا انڈا بنتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 4-5 انڈے لے کے ایک ہی ساتھ پیالے میں ڈال دیے, ایک ہی ساتھ, زردی نہ ٹوٹے ان کی. پھر زردی جب ٹوٹتی ہے تو مزہ نہیں رہتا پھر کھانے میں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اب آپ کا ہر آدمی کا اپنا وہ ہوتا ہے. انڈے کی تو زردی میں ہی تو ٹیسٹ ہے, جو زردی الگ سے ہوگی تو مزہ آئے گا. تو آپ نے کیا کیا, پانی کو فرائی پین میں پانی ڈال دیا. جب وہ پانی کھولنے لگے, یعنی ہلکا پانی ہو, زیادہ نہ ہو, تو وہ
प्याला आपने उसमें पलट दिया। चाहे तो हल्का सा नमक डाल दें उस पानी में, हल्का सा, ज्यादा नमक शमक ना डालें कर, तो वो पानी में ही वो नमक भी पका हुआ नमक कम नुकसान दे, कच्चा नमक ज्यादा नुकसान देता है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं कच्चा नमक खा के एकदम बीपी शूट करता है उनका, पके हुए नमक से इतनी जल्दी असर नहीं होता, तो नमक को पका लिया करें। तो आपने क्या किया, पानी फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी जितना ऑयल डालते हैं, वो जब अच्छी तरह गर्म हो गया तो वो 5 अंडे या 4 अंडे या 3 अंडे हस्बे तौफीक आपने उसमें डाल दिए। और अब अमन और शांति के साथ बैठ जाओ, जल्दबाजी नहीं करो, खड़े होकर देखो नहीं ये पक क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो देर लगाएगा, तेल में फौरन पक जाता है। क्योंकि इस नुस्खे में यही है कि इंसान को टेंशन शुरू हो जाती है, पकना क्यों नहीं पक रहा, फिर वो जाके क्या करेगा, चम्मच से ना उसको हिलाना शुरू कर देगा, पलटना शुरू कर देगा, उससे जर्दी टूट जाएगी, वो अंडे का मजा खराब हो जाएगा। तो आराम से बैठ जाओ बस, तो टाइम लगेगा उसको पकने में, होते होते जब पानी खुश्क हो जाएगा तो बस अंडा तैयार है। वो आप अंडा खा लो अपने खर्चे पे, तो उससे ये होगा कि वो देखना हजम भी होगा, कोई तबीयत पे बोझ भी नहीं होगा। और रोटी कम खाओ ना, ये ज्यादा खा लो, रोटी में भी तो पैसे खर्च होते हैं। अंडा सस्ती तरीन प्रोटीन की एक सोर्स है, तो इसलिए गरीबों के लिए बेहतरीन चीज है अंडा। और अगर अंडे के पैसे भी नहीं है तो फिर यकीन कर लो आपको अल्लाह रोटी में ही वो सारी ताकतें दे देगा। जो खाने को मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करो, लेकिन जब पैसे हैं तो फिर कंजूसी मत किया करो, अंडे फोड़ दिया करो, खाया मत करो, फोड़ा करो अंडे, इससे बहुत जबरदस्त चीज है अंडे। और देसी अंडा मैंने तजर्बा करके देखा है ज्यादा अच्छा हजम होता है। हो सकता है डॉक्टर को इस पे इख्तलाफ हो, लेकिन मैंने देखा है कि देसी अंडा तबीयत पे कम बोझ बनता है बनिस्बत ये जो फार्मी अंडा है। अब डॉक्टर जाने आप जानो, लेकिन मेरा अपना तजर्बा यही है कि वो अंडा ये जो देसी है ना, और देसी भी हमारी मुर्गियों वाला देसी, जो लोफरी करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, धूप में कीड़े मकोड़े खाती हैं। मैंने ऐसी 40-50 मुर्गियां पाली हुई हैं। अभी हुआ क्या था देखो, मेरी सारी मुर्गियां मर गई थी, 3-4 साल पहले वबा आई थी ना, और कोताही भी थी उसमें, तो उसके बाद 2-3 बच्ची और एक मुर्गा बच्चा, फिर उसी से नस्ल बढ़ी, फिर 50-60 हो गई, लेकिन उसमें आधे मुर्गे आधी मुर्गियां। अब वो जो मुर्गों ने तबाही फैलाई हुई थी, मुर्गे कम होने चाहिए, मुर्गियां ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर हमने एक दिन उन सब मुर्गों के जनाजे पड़े हम, और वो सारे मुर्गे हमने कहां डाल दिए, फ्रीजर में डाल दिए, देसी मुर्गे। तो अब उसमें यह होता है कि हस्ब तौफीक खुद भी खा रहा होता हूँ, दोस्तों की दावत भी कर रहा होता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं नहीं चाहता था कि ये मुर्गे मरे, लेकिन फितरत ये चाहती है कि इनको काट के खाओ, और 4 मुर्गियों के साथ सिर्फ एक ही मुर्गा रहे, समझ गए। तो फितरत ये भी चाहती है कि मर्द और औरत जब बराबर हो जाए ना रेशो उनका, तो फितरत चाहती है मर्दों को मारो, कमबख्तों को मारो इनको, ताकि 2-3 औरतों के साथ एक मर्दो, बस बाकी सारे मरने के लिए पैदा हुए हैं। समझ में आ रही है बात, लड़ेंगे आपस में, मारेंगे एक दूसरे को, टेंशन में जाएंगे, ये वगैरह वगैरह। तो फितरत ने मर्द और औरत का रेशो इसलिए ज्यादा नहीं रखा कि सबकी एक एक बीवी हो। मर्द मरने के लिए पैदा हुआ है, जंगों में, लड़ाइयों में, हादसात में, ये मौत का रेशो हमेशा मर्दों में ज्यादा होता है। और मर्दों की उम्र भी आमतौर पर औरतों से कम होती है। बेवाएं बहुत देखी होंगी, रणवे बहुत कम देखे होंगे आपने। मैंने भी बताया था ना, कनाडा में एक साहब मुझसे मिले, मुझे कहने लगे मेरी वालदा की उम्र 80 साल और मेरे वालिद 95 साल के। मैंने कहा तुम्हारी माँ को सलूट है कि तुम्हारे अब्बा को 95 तक पहुंचने दिया उसने। ये क्रेडिट मैंने कहा अब्बा को नहीं जाता, ये किसको जाता है, आपकी माँ को जाता है। उन्होंने इतना अच्छा सलूक किया कि 95 तक पहुंच गए, वरना शादीशुदा आदमी 95 तक नहीं, वो पहुंचने नहीं देती उसको भाई। अच्छा मेरे भाई, हाँ तो अंडा बना के खा लिया करो। और एक और चीज बता दूं यार, चलो रमजान है तो थोड़ा सा क्या खुश बातें, हम थोड़ा सा इंजॉयमेंट की बातें भी हो जाए ना, क्या ख्याल है। लोग बोलेंगे मौली साहब ने टोटके बताने शुरू कर दिए। भाई टोटके अगर हैं अच्छे तो बता दिया जाए, क्या ख्याल है, रेसिपी समझ लो आप इसको। मैंने वो कनाडा में एक शरबत शेयर किया था, क्योंकि रमजान में ना मैंने अभी पूरा बयान इस पे किया ना कि कम खाओ, वजन बढ़ाना ठीक नहीं है, एक्टिव रहना क्या है अच्छा है, क्या ख्याल है, बोला है ना। तो ये जो आप शरबत पीते हो ना, चीनी वीनी, मैंने तो आपको बताया ना, मैंने बयान में बताया 30-35 साल से शरबत नहीं पिया मैंने, 1-8 गिलास कहीं पी लिया होगा। ये अल्लाह ने हमें वैसे ही इस मुसीबत से बचाया है, क्योंकि मैंने तजर्बा किया, जब शरबत पियो तबीयत में सुस्ती होगी। क्या करना है ऐसी चीज का जिससे आपकी तबीयत में सुस्ती हो, आप काम ही ना कर पाओ, तो हटा दो अपनी जिंदगी से। तो रमजान में आप खुराक की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने आप को अच्छी खुराक का आदी बना सकते हो। ये ऐसा गिफ्ट हमें अल्लाह की तरफ से मिला है, ये किसी और कौम के पास नहीं है। इसका फायदा उठाओ, रूहानी भी जिस्मानी भी। रूहानी फायदा तो तहज्जुद, तरावी, तिलावत, सदकात और खैरात खूब करो रमजान में दबा के। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत का दरिया बन जाते थे रमजान में। तरावी पढ़ते हैं लोग माशाल्लाह, तिलावत करते हैं, इबादत इसमें आमतौर पे ज्यादा ही होती है, दुआएं मांगो रातों को उठ के। ये है रूहानी। जिस्मानी फायदा क्या, खुराक को बेहतर कर लो। अब समझ में आ रही है बात। देखो आज मैं सहरी में मैंने क्या किया है, नई सहरी की मैंने, कैसे चंद खजूरें खाई हैं और 1 गिलास दूध पिया है, बस। समझ में आ रही है बात। चंद खजूरें और 1 गिलास दूध, 1-1.5 घंटे का बयान हो गया कि नहीं हो गया, अभी भी बोला जा रहा हूं। फिर कुरान भी याद करना है तरावी में सुनाने के लिए, तो चंद खजूरें और 1 गिलास दूध भी अपनी गाय का, देसी, बिल्कुल एकदम पता चल रहा है दूध ही निकल रहा है, डीजल नहीं है, कुछ नहीं है। और देसी जो
ऑर्गेनिक दूध होता है ना, तो तबीयत भी फिट फाट रहती है। मैं सुबह फोड़ देता, अभी यहां तक डकारें आ रही होती कि नहीं आ रही होती बैठ के। तो हमने गर्मियों के रोजों में तजर्बा किया, 2 खजूरें भी सहरी में खा लो, गर्मियों के रोजे भी निकल जाते हैं आराम से। तो ये आपको अल्लाह ने एक तोहफा दिया है, अपनी खुराक को कंट्रोल करने का, अच्छी खुराक का आदी बना लो अपने आप। समझ में आ रही है बात? तो इफ्तारी में 2-3 काम लाजमी कर लें आप। रोटी कम से कम कर दो अपनी खुराक में। इफ्तारी में रोटी को क्या करो, छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, 1 महीना नहीं खाओ, कुछ भी नहीं होता, फिर खा लेना बाद में। तो कम से कम कर दो रोटी को। जब भूख लग रही है, कुछ खजूर खा ली, कुछ चने, थोड़े बहुत चने खा लिए, गोश्त खा लिया, अंडा खा लिया, ये मुद्दजिल्लुल आलिया 2-3 चीजों को उसने खा लिया। आजकल मुद्दजिल्लुल आलिया का मतलब जो सामने आया खा लिया। तो इस्लाम में जो मुद्दजिल्लुल आलिया का मतलब 2-4 निवाला खा लिया। तो इस्लाम का मुद्दजिल्लुल आलिया और हम लोग का मुद्दजिल्लुल आलिया में क्या है फर्क? तो कंट्रोल करो, इफ्तारी में शरबत मत पियो,